فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت نمبر 21 ہے سورۃ البقرہ کی۔ ترجمہ ہے یا ایہا الناس، اے انسانوں۔ اس سے پہلے کی 20 آیتوں میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہے، اہل ایمان اور کافر اور منافق۔ اس آیت میں تینوں کو خطاب ہے کہ اے انسانوں، تم جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، مومن ہو، کافر ہو یا منافق ہو، ایک دعوت ہے، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کہتے ہیں اپنی پوری طاقت فرما برداری میں خرچ کرنا اور عظمت و جلال کے پیش نظر نافرمانی سے محفوظ رہنا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا نام بھی آ سکتا تھا، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یا اسماء حسنہ میں سے کوئی صفاتی نام بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب کا ذکر کیا، ربوبیت کا ذکر کیا، جس کے معنی ہے پالنے والا، اور اس کی مکمل تشریح ہم سورۃ الفاتحہ میں کر چکے ہیں رب العالمین کے تحت کہ رب کسے کہتے ہیں۔ بعد فرمایا اپنے پالنے والے کی عبادت کرو۔ یہ صفت اس لیے ذکر کی کہ جو دعوت دی گئی ہے اس کے ساتھ اس کی دلیل بھی آ جائے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کیوں کرنی ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ عبادت کی وجہ بھی ساتھ ہی بیان فرما دی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ مختصر سے الفاظ میں بڑے بڑے مضامین اور علوم کے سمندر قرآن کریم سمیٹ دیتا ہے۔ فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، اگلی صفت جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ صفت وہ ہے جسے مومن بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، منافق بھی مانتا ہے، یعنی کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ صفت ذکر کر کے فرمایا کہ تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی جس نے بنایا اور بڑا کیا، پالا، جو تمہارا رب ہے، عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ کوئی کافر یہ نہیں کہتا تھا مجھے بت نے پیدا کیا، نہ آج کوئی کہتا ہے کہ بت نے پیدا کیا، اور کوئی منافق نہیں کہتا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی نے پیدا کیا، اور مومن نے تو کہنا ہی کیوں ہے کسی اور کا، وہ تو ہوتا ہی موحد ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ مانتا ہے۔ تو فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا اس رب کی عبادت کرو، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ بعد والوں کا ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت آخری امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، اس لیے بعد والوں کا ذکر ہی نہیں۔ اور اس طرح یہ آیت ختم نبوت کی دلیل بھی بنتی ہے کہ اس میں بعد والے انسانوں کا ذکر ہی نہیں ہے، پہلوں کا ذکر ہے، اور اس امت کے افراد جو امت دعوت میں یا امت اجابت میں داخل ہیں، یعنی ماننے والے نہ ماننے والے، صرف ان کا ذکر اور پہلوں کا ذکر ہے، بعد میں کوئی اور امت آئے گی ہی نہیں، اس لیے ان کا ذکر بھی نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ لعل رجا کا کلمہ ہے، معنی اس کا ہوتا ہے امید ہے، یعنی عبادت کرو گے تو امید ہے تم بچ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، یا اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے، جسے پرہیزگاری کہتے ہیں۔ یہ امید والا لفظ ایک تو شاعری محاورہ ہے کہ بڑے لوگ جب وعدہ کرتے ہیں تو اسی طرح کیا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہاری مدد کی جائے، اور ہوتی بات یقینی ہے، یا امید ہے ہم تمہارا خیال کریں گے، ایک یہ۔ اور دوسری بات، اس میں اشارہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف کہ کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا، جنت کے اعمال کرنا جنت میں جانے کی علامت ہے محض، یہ اس بات کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ یہ شخص جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یعنی تم عبادت کرو، جب عبادت کرو گے تو یہ تمہاری عبادت وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی، متقی بننے کی، وجہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن یہ اس کی علامت اور نشانی ہے۔ اس طرف بھی اشارہ دے دیا لعل کے لفظ، امید کے لفظ کے ساتھ۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ
قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو انسانوں کو، تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ عالمگیر نبی ہیں۔ آپ کسی خاص طبقے کی طرف، کسی خاص ملک کی طرف، کسی خاص قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ تمام انسانوں کی طرف پوری انسانیت کے پیغامبر بن کے آئے۔ تو یا ایھا الناس، یہ خطاب صرف قرآن کریم کا ترہ امتیاز ہے۔ پچھلی آسمانی کتابیں یا دیگر مذاہب کی غیر آسمانی کتابیں وہ اس خطاب سے خالی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جانچنے کا معیار بھی ہے کہ وہ شخصیت جو امی محض تھے، جنہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، مکہ سے باہر نہیں نکلے، ایک دو سفر تجارتی ہوئے، وہیں رہے، اور پھر وہ خطاب کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے انسانوں، اتنی بڑی سوچ ایک امی محض کی اپنی نہیں ہو سکتی۔ لازمی طور پر وہ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہی ان کو یہ حکم دیا اور انہوں نے یہ خطاب کیا۔ اگر قرآن کریم جس طرح مستشرقین کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، اگر یہ ان کی تصنیف ہوتی تو اس میں اس طرح کا خطاب کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اہل عرب کو خطاب کرتے، وہ اپنی قوم کو خطاب کرتے، اپنے شہر والوں کو خطاب کرتے، زیادہ سے زیادہ اس جغرافیے کے لوگوں کو خطاب کرتے جن کو وہ جانتے تھے، جن کو جانتے نہیں تھے ان کو خطاب کبھی نہ کرتے۔ تو یا ایھا الناس کا خطاب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بذریعہ وحی آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ یہ آیت نمبر 21 کی تفسیر ہے۔ اگلی آیت کی تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرقہ واریت سے بات کر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔